الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وقال لهم نبيهم اور کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر فرمایا ہے قالوا أنا يكون له الملك علينا وہ بولے اسے کیسے حق حکمرانی حاصل ہو سکتا ہے ہمارے اوپر وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ اور اس سے زیادہ حقدار ہیں ہم حکمرانی کے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ اور اسے
اسے نہیں دی گئی وسعت اور خوشادگی مال میں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا پیغمبر نے بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسے منتخب فرما لیا ہے تمہارے اوپر۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادتی عطا فرمائی ہے اسے تم پر علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینہ ہوگی تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور چند باقی ماندہ چیزیں ہوں گی ان چیزوں میں سے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی۔ تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس صندوق کو فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک یہ تمہارے واسطے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، حضرات گرامی، اس سے پہلے آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں، اور دشمنوں نے جو علاقہ ہم سے چھین لیا ہے ہم اپنے اس سرزمین کو واپس لیں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ اور اس کے اوپر پھر شمویل علیہ السلام نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیں اور پھر تم انکاری بن جاؤ۔ تو جواب دیا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہماری عورتوں کو باندی بنا دیا گیا، بچوں کو ہم سے دور کر دیا گیا، تو ہم کس طریقے سے جہاد سے روگردانی کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر کسی کو بادشاہ مقرر فرما دے جو بنی اسرائیل کو اس تکلیف سے نجات دلا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے پاس ایک عصا بھیج دیا اور خوشبو کی ایک بوتل، بعض روایات کے مطابق تین بھیج دی، اور فرمایا کہ جس وقت ان کے اوپر ہونے والا بادشاہ تمہارے پاس داخل ہوگا تو اس خوشبودار بوتل کے اندر جوش پیدا ہوگا، اس مقدس تیل کے اندر جوش پیدا ہوگا، تو تم اس کا جو جسامت ہے اس عصا کے ساتھ ناپ لینا،
جس کا قد و قامت اس عصا کے برابر ہوگا، اس کے سر کے اوپر یہ تیل اور یہ خوشبو لگا دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیجا۔ طالوت کا اصل نام وائل بن قیس، اور یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان کے اندر چل رہا تھا، اور بادشاہت کا سلسلہ دوسرے بیٹے یہودا کی اولاد میں چل رہا تھا، اور بنیامین کی جو اولاد تھی یہ باقی خاندانوں کے مقابلے میں غریب اور حقیر سمجھی جاتی تھی، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، تو اس لیے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اور طالوت قد و قامت کے اعتبار سے لمبے تھے، اس وجہ سے ان کا نام طالوت پڑا اور طالوت مشہور ہوا۔ اور ان کا جو مشغلہ تھا، کام تھا، بعض روایات کے مطابق یہ چمڑا رنگتے تھے، بعض روایات کے مطابق یہ تیلی کا کام کرتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق یہ دریائے نیل سے پانی بھر بھر کر کے اپنے گدے پر لاد کر لوگوں کے گھروں میں پانی سپلائی کیا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے ان کے والد کے گدے گم ہو گئے۔ ان کی تلاش کے لیے ان کے والد نے طالوت کو اور اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر کے گدوں کی تلاش کرو اور ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ تو جب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان کے پاس سے گزرنے لگے تو غلام نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں نبی کے پاس اور ان سے جا کر کے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے گدے ہمیں مل جائیں۔ فرمایا کہ جس وقت یہ داخل ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور جا کر کے اپنا مدعا اور اپنا مطلب بیان کرنے لگے کہ اچانک حضرت شعیب علیہ السلام کی نظر اس شیشے کے اوپر پڑی جس کے اندر خوشبو تھی، اس کے اندر جوش پیدا ہوا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ عصا جو بھیجا گیا تھا اس کو اٹھا کر کے ان کا قد و قامت ناپا تو اس کے برابر نکلا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سر قریب کرو، اور وہ تیل لے کر کے ان کے سر کے اوپر لگا دیا اور فرمایا کہ تم وہ آدمی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر تمہیں بادشاہ مقرر کروں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے خاندان کے بارے میں کہ باقی خاندانوں کے مقابلے میں وہ کم درجے کا ہے، اور آپ میرے گھر کے بارے میں جانتے ہیں کہ باقی لوگوں کے گھروں کے مقابلے میں میرا جو گھر ہے وہ کم درجے کا گھر ہے، تو یہ لوگ مجھے کس طریقے سے اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے؟ فرمایا میں سب جانتا ہوں۔ عرض کیا کہ میری بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ تم واپس گھر لوٹ جاؤ اور تمہارے جو گدے گم ہو گئے ہیں وہ تمہارے والد کو تمہارے جانے سے پہلے مل جائیں گے۔ چنانچہ واپس لوٹے تو اس نشانی کو انہوں نے پایا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس درخواست کو قبول فرما لیا ہے اور اب طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر فرما دیا کہ وہ تمہارے بادشاہ ہوں گے، لہذا تم ان کی تابعداری اختیار کرو اور ان کی معیت میں جہاد کی تیاری کرو۔ تو اب بنی اسرائیل نے اپنی فطرت کے مطابق پھر انکار کر دیا اور کہنے لگے انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه، کہ طالوت کس طرح سے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، وہ کس طرح حق حکمرانی ہمارے اوپر رکھتا ہے،
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، خاندان کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے وہ کم درجے کا، ہمارے خاندان کے اندر بادشاہ کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس کے خاندان کے اندر یہ سلسلہ نہیں تھا، یہ غریب آدمی ہے، یہ کس طریقے سے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس سے تو زیادہ حقدار ہم ہیں۔ نحن احق بالملک من، کہ ہمیں بادشاہت دی جائے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور مال کے اعتبار سے بھی وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہے، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں۔ ہر دور کے اندر انسان کی یہ فطرت رہی کہ انسان بڑا آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ، چاہے اس کے پاس عقل ہو یا نہ ہو، وہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی انبیاء علیہ السلام آئے، لوگوں نے یہی اعتراض اٹھایا کہ یہ کس طرح سے نبی بن گئے، یہ تو غریب آدمی ہے، ان کی تابعداری کرنے والے غرباء ہیں، ان کو کس طرح سے نبوت دے دی گئی؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اعتراض اٹھایا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس سے کس طرح سے بادشاہ بنا دیا گیا؟ اس سے تو زیادہ ہم حقدار ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، نبی نے جواب دیا کہ میں نے کوئی اپنی مرضی سے اس کو تمہارے اوپر بادشاہ نہیں بنایا، بلکہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے چن لیا ہے اور اس کا انتخاب فرما دیا ہے، اور پھر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حکومت چلانے کے لیے تو وہ اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اس کے پاس علم بھی موجود ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، تو قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور جنگ کے اندر جو جنگی فنون ہیں اس کے اندر یہ تم سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جسے چاہیں مملکت عطا فرما دیں، بادشاہت عطا فرما دیں، تو اللہ رب العزت وسعت والے بھی ہیں اور علم رکھنے والے بھی ہیں، اسے معلوم ہے کہ کس کو بادشاہت دینا بہتر ہے اور کس کو نہ دینا جو ہے بہتر ہے، تو اللہ نے اس کا تمہارے لیے انتخاب کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت